الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سامعین محترم، ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے علماء ذی قدر، آپ لوگوں کی محبت اور سید مزمل شاہ صاحب کی خصوصی محبت اور نوازش کے وہ ہمیشہ مجھے خصوصی عنایات سے نوازتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں. یہ موقع حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد مبارک کے حوالے سے یہ محفل آراستہ ہے. اس محفل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک، قرآن و سنت کے حوالے سے صوفیاء کرام اور اکابر امت کی تعلیمات اور خدمات کے حوالے سے ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالیہ وہ مرکز اور وہ محور کائنات ہے کہ جہاں تمام سلسلے رابطے منتہی ہوتے ہیں. آپ لوگ آج تک یہ سنتے آئے ہوں گے کہ حضور اللہ تک ملاتے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں، اور بات یہی ہے. لیکن یعنی حضور کے جو رابطہ ہے مخلوق کا خالق کے لیے، وہ حضور اللہ سے مخلوق کو ملاتے ہیں، ذریعہ ہیں. لیکن یہ ہم بھی آج تک یہی بیان کرتے رہے، لیکن اب کچھ اور بات سمجھ آنے لگی. وہ یہ کہ حضور تو اللہ سے ملانے والے ہیں ہی، اور یہ آپ پر ہی منحصر نہیں ہے بلکہ آپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء ملاتے آئے ہیں. یہ کوئی تخصیص نہیں ہے، لیکن خصوصیت آپ کی، آپ خاتم النبیین ہیں، افضل ہیں، آپ کا مقام عالی ہے، سب خوبیاں. لیکن یہ بات کہ اللہ کا رابطہ خود جو بندے کے ساتھ ہے، اجیبوا دعوت الداع اذا دعان،
فرمایا کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعوت قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں، تو براہ راست بھی اللہ کا رابطہ ہے انسان کے ساتھ. یہ آیت ہے نا، تو رابطہ ہوگا تو پھر سنے گا، جواب دے گا. تو اس رابطے کے حوالے کے علاوہ بھی جو عقائد اور پیغامات کا حوالہ ہے، یہ تو جانور، حشرات الارض، کوئی چیز اپنے انداز میں پکارتی ہے، سوال کرتی ہے تو مالک اس کو جواب دیتا ہے. یہ تو سب کے لیے ہے نا. لیکن جو عقائد، مسائل، فکر، انداز فکر، ایک نظریہ کائنات اور اس کے جو ہم نے ایسے عقائد رکھنے ہیں کہ ہم یہاں کیوں آئے، ہمارا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ جتنے فلسفہ ہے، جتنا اس کا رابطہ اللہ نے وہ مرکزی جو ایک اسٹیشن ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ کو بنایا کہ تمام پیغام ادھر سے بھی یہاں منتہی ہوتے ہیں، ہم تک براہ راست نہیں آتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. آپ کو فردن فردن بھی پیغام دے سکتا ہے، جس طرح فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھی بری چیز کا ہر شخص کو احساس دے دیا، اس کے ذہن میں وہ چیزیں پیوست کر دیں. جانوروں، پرندوں کے دماغ میں جو ان کے رجحانات ہیں ان کو جس طرح ہم کہتے ہیں نا کمپیوٹرائز کر دیا کہ وہ آٹومیٹک وہ کام کرتے ہیں. یہ کر سکتا ہے، لیکن نہیں، صلاحیت ہم میں رکھی، لیکن پیغام جو ہے وہ ادھر سے وہ منتہی ہے، وہ اسٹیشن ہے حضور کی ذات. آپ تک پہنچے گا، آپ اپنے انداز سے جس طرح آپ مناسب خیال فرمائیں گے امت تک پہنچائیں گے. اسی لیے حضور نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو فرمائی. ابھی پارلیمنٹ کے حوالے سے مولانا امداد صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے، جو انہوں نے باتیں کی، تو اس جدید دور میں اس ملک میں یہ باور کرانا، یہ سمجھانا کہ جن امور کی وجہ سے تم آج بہت مشہور ہو اور مقبول ہو دنیا میں، اور اپنے آپ کو بہت ایڈوانس اور تعلیم یافتہ سمجھتے ہو، آج سے 1400 سال پہلے ان لوگوں نے یہ بات کہی ایک عظیم پیغمبر کے حوالے سے. ان کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے یہ سب کچھ آج سے 1400 سال پہلے نافذ کیا. یہ بڑی بات ہے اور میں مبارک دیتا ہوں ان کو، انہوں نے بہت عظیم کام کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. تو میں تقریریں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، بڑے بڑے جادو بیان خطیب بھی یہاں تشریف لاتے ہیں، لیکن میں جادو بیانی آپ کو دکھانے نہیں آیا. حدیث میں آیا ہے ان من البیان لسحرا وان من الشعر لحکمہ، کہ بعض بیانوں میں جادو ہوتا ہے اور بعض شعروں میں حکمت ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن جادو بیانی دکھانے سے تو یہ مطلب ہوا کہ میں اپنا کو علمی تفوق آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ میں بڑا عالم ہوں، بڑا خطیب ہوں، مجھ میں بڑی خوبیاں ہیں. تو یہ پھر اپنے نفس کو خوش کرنا ہوا نا، اپنے نفس کو خوش کرنا ہوا. تو میں اس کے لیے نہیں آیا.
میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مسجد میں اور پھر حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ کی ذات کے لیے جو سید المتواضعین ہیں، میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ سید المتواضعین، تواضع کرنے والوں کے سردار، تواضع کرنے والوں کے سردار، ان کی بارگاہ میں آپ اور میں حاضر ہوں۔ تو اس لیے جس رنگ میں بھی جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ، جس لہجے میں، جس انداز میں میں آپ کے سامنے پیش کر سکا، اسے قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو خیال کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے۔ یہ توجہ چاہتا ہوں، میں نعروں کا قائل ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کی کبریائی، حضور کی رسالت بیان کریں، لیکن غور سے سنیں۔ جہاں پیمانہ صبر لبریز ہو جائے تو وہاں بے شک نعرہ لگائیں، لیکن مختصر نعرہ لگایا کر، بہت لمبے نعرے نہیں اچھے ہوتے، مختصر نعرہ رسالت تکبیر تک محدود رہا کریں۔ ذوق بیان جو ہے وہ پھر مخل سماعت ہوتے ہیں بہت۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ الم تر الی الذین یزعمون، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو خیال کرتے ہیں، زعم میں نے خیال، وہ خیال کرتے ہیں کہ انہم آمنو، کہ وہ ایمان لائے۔ مطلب ہے کہ وہ اپنے خیال کے حساب سے مومن ہیں لیکن مومن ہیں نہیں۔ اچھا، خیال ہے، اپنے گمان میں وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، جب فیصلے کا وقت آئے تو وہ طاغوت کی طرف چلے جاتے ہیں، طاغوت کے پاس جاتے ہیں۔ طاغوت کیا ہے؟ اس پر علماء لغت نے بہت کچھ لکھا، مفسرین نے لکھا، بڑی تشریحات ہیں، لیکن تمام تشریحات کا خلاصہ یہ ہے کہ طاغوت ہر وہ فرد، شخصیت، قانون، نقطہ نظر، اندیہ، رائے ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، وہ طاغوت ہے۔ اردو سمجھ رہے ہیں؟ اردو اچھا چلے گی اپنی جگہ۔ تو طاغوت ہر وہ قانون جو شریعت کے خلاف ہو، وہ طاغوت ہے۔ ہر وہ شخصیت جو اپنی بات منوائے، اپنے ذاتی نقطہ نظر کو لوگوں پر ٹھونسنا چاہے، قرآن و سنت اس کا ساتھ نہ دیں، حلال کو حرام کہے، حرام کو حلال کہے، وہ طاغوت ہے۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، تو مومنین کی شان کیا ہے؟ ان کو تو حکم دیا گیا کہ اس طاغوت کا انکار کریں، کفر کریں، اس کو نہ مانیں۔ ثابت ہوا کہ شریعت محمدی میں ہر وہ قانون، ہر وہ شخصیت، چاہے وہ پیر ہو، مذہبی شخصیت ہو، شیخ ہو، سید زادہ ہو، عالم زادہ ہو، کسی طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، اگر وہ شریعت مصطفیٰ میں دخل دے گا، دخل دینے کی جرت کرے، احکام کو بدلنا چاہے، تو وہ طاغوت ہے۔
وہ طاغوت ہے، اس کے ساتھ جہاد واجب ہے، ضروری ہے، اور اس کا انکار ضروری ہے۔ میری بات سمجھے؟ میں بھی ایک خانقاہ کا فرد ہوں، مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ نہیں میں اپنے آپ کو نکالوں کہ ہم تو نہیں ہیں جناب، اور لوگ ہیں۔ نہیں، ہم بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور تابعین کے امام ہیں، تبع تابعین میں بہت بڑا مقام ہے ان کا، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو برباد اور آباد کرنے والے دو طبقے ہیں، ایک مشائخ کا اور ایک علماء کا۔ ان کے ہاتھوں میں ہے قوم آباد کرے یا برباد کرے۔ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو میں حوالہ بھی دے سکتا ہوں۔ اے جناب میں کولو گل نہیں کی تھی، میں حوالہ بھی دے سکنا۔ یہ ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے کہ آباد کریں یا برباد کریں۔ بادشاہ وقت علماء کا محتاج ہے، اور علماء وقت پر ضروری ہے کہ وہ بادشاہ وقت کو صحیح خطوط پر چلنے کی تلقین کریں۔ اگر وہ بادشاہ وقت کو صحیح خطوط شریعہ پر چلنے کی تلقین نہیں کرتے تو وہ اپنا فریضہ منصبی پوری طرح ادا نہیں کر رہے۔ حضرت قطب الاقطاب شیخ المشارق والمغارب جگر گوشہ سیدنا علی ابن ابی طالب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام دیکھیں۔ اولیاء اللہ بہت دنیا میں تشریف لائے، لیکن اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی خصوصی شان میں، لیکن آپ کا جو مقام ہے بغداد میں 40 سال 7 خلفائے عباسی آپ کے سامنے گزرے، اور کبھی شریعت کے خلاف اگر سنا آپ نے کوئی عمل کیا گیا یا قانون پاس ہوا تو برملا آپ نے ممبر پر چڑھ کر مخالفت کی، اور خلیفہ وقت کانپ گیا اور دوسرے دن وہ قانون اس نے بدل دیا۔ تو یہ مقام ہے جو حضرت شیخ نے اپنے دور میں یہ فریضہ سر انجام دیا۔ یہ اس دور کے علماء کا بھی یہی فریضہ ہے، مشائخ کا بھی یہی فریضہ ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے منتسب ہیں، دعویٰ رکھتے ہیں، ان کا بھی یہی فریضہ ہے کہ اگر حکومت وقت قانون شریعت کے مطابق نافذ نہ کرے یا نہ کرنا چاہے تو وہ اعلان کریں، اس کو متنبہ کریں، خبردار کریں۔ اور بالخصوص ہمارا ملک پاکستان اسی لیے معرض وجود میں آیا کہ اس میں نظام مصطفیٰ قائم ہو، ورنہ 2 تہذیبیں یہاں گزر رہی تھیں، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، اور مذاہب بھی تھے سب، لیکن یہ خطہ کس لیے لیا گیا؟ حضور کے نظام کے نفاذ کے لیے۔ تو میں نے وہاں یہ آیت پڑھی ایک مرتبہ، اور تمام سیاسی لوگ بھی وہاں جمع تھے، بڑے بڑے لوگ۔ پنجابی بھی آسی، اپنی چس نے مقام تے آسی۔ پنجابی میری جو ہے یہ ذرا اردو ہے نا، اس میں بات گھما پھرا کر ذرا بڑے مہذب انداز میں بھی کی جا سکتی ہے، جی ہاں۔ تو اس میں جو ہے وہ ٹھیٹھ پنجابی جو ہے ہماری زبان اور آپ کی زبان، اس میں میری بات کو برداشت کرنا ذرا آپ کے لیے مشکل ہوگا، وہ لہجہ بالکل ہی بدل جاتا ہے جی۔
جی نہیں لاٹھی بعض دفعہ لاٹھی بھی مارنی پڑتی ہے جی ہاں، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ایک انداز ہے. بات کرتا ہے کچھ ایسی کہ نہ سمجھے کوئی، بات کرتا ہے کچھ ایسی کہ نہ سمجھے کوئی، یہ بھی ایک غور طلب رنگ ہے دیوانے کا. تو بعض دفعہ بات دیوانہ بھی کرتا ہے، لیکن ایسی بات کرتا ہے کہ بڑے بڑے فرزانوں کو بڑی دیر کے بعد سمجھ آتی ہے کہ اس نے کہا کیا ہے، بات کیا کہی ہے. تو یہ اصل میں بات ہوتی ہے، لیکن بات میں فرق بھی ہوتا ہے. اور یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں. بات پہ بات چھڑ گئی. یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں. دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں. کچھ بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں. اور جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں، جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات کی باتیں ہوتی ہیں. اور جس بات پہ اتنی بات بڑھی اس بات میں کوئی بات نہ تھی، جس بات پہ اتنی بات بڑھی اس بات میں کوئی بات نہ تھی. جب بات پہ بات آ جاتی ہے تب بات کی باتیں ہوتی ہیں. تو جب بات پہ بات آئے گی تو پھر پنجابی شروع ہوگی انشاءاللہ. تو میں نے ان سے وہاں گزارش کی کہ آپ سب لوگ کلیدی مناصب پر تشریف فرما اور جلوہ گر ہونے والے لوگ بیٹھے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک میں آج تک نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہوا. کوئی یہ مصیبت آ گئی، کوئی یہ مصیبت، کچھ یہ لوگ نہیں مانتے، کچھ یہ لوگ نہیں مانتے، ہمیشہ یہی فساد ہے. تو اس آیت کے مطابق الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے آپ پر اور آپ سے پہلے آنے والے انبیاء پر، یہ سمجھ کر وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں. تو میں نے کہا اہل پاکستان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کیا؟ وہ حضور رسالت میں آپ کو نہیں مانتے؟ نبی کہنے لگے مانتے ہیں. انبیاء ماں سب کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. تو مومن تو ہوئے. تو میں نے کہا اللہ تو فرمائے یزعمون، وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. گمان والے مومن نہیں ہوتے، یقین والے مومن ہوتے ہیں جی. تو گمان پر ہے ابھی زندگی پاکستان کی، گمان کے مومن ہیں، یقین کے مومن نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. جب فیصلہ آ جائے، عدلیہ دیکھ لیں، شریعت کورٹ اس کا وہ مقام نہیں ہے. ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، نیچے جتنی عدالتیں ہیں تمام قانون غیر اسلامی ہیں. تو آج تک یہ جب تک نہیں ہوگا تو پھر ہم زام کے اپنے خیال کے مطابق مومن ہیں، کیونکہ ہم فیصلے لے گئے طاغوت کی طرف. اور طاغوت یہی ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہی قانون ہے وہاں چل رہا ہے. دیکھیں نا، اس پر بھی غور فرمائیں نا. وہ مسلمانوں سمجھ آنی بھی کہ نہیں؟ بولو تو صحیح. میں کوئی اور گل تو نہ پیانا، سمجھ آئی نہیں؟ مزمل شاہ صاحب کتنی خوبصورت گلاں کر کے اے تساں جگانا پینا ہے. مینی گل جڑی ہے یہ سمجھی نے کہ نہیں سمجھی نے نا، کہ قانون جس ویلے آوے فیصلہ کرنا جس ویلے اساں تساں لوڑ پے تے اسی طاغوت کول ٹر جلا. غیر اسلامی قانون، برٹش قانون انہاں کول ٹر جلا. تے یا ایک بندے نہ ذاتی نقطۂ نظر ہے، کسی موقف ہے، کوئی نقطۂ نظر ہے،
کوئی شخصیت ہے, کوئی مذہبی صحیح, کوئی پیر صحیح, کوئی مولوی صحیح, کوئی صحیح, اس دا ذاتی نقطہ نظر ہے, اس دے نال تسی متفق نہ ہو تے اس دے نزدیک بھی تسی دائرہ اسلام تو خارج ہو. یہ غلط گل ہے, یہ غلط گل ہے. سارے نبی تے رسول نہ بنو, سارے نبی تے رسول نہ بنو, ایک کی ذات آئی ہے. چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے اپنے آپ اتنا مقام دینا کہ جڑا میری گل نہ منے, جڑے فلانی نہ گل نہ منے, وہ بھی دائرہ اسلام تو خارج, وہ دائرہ سنیت چو خارج. کمال ہے. میں ایک گل کراں, ناراض نہ ہوئے, دور دور تو آئے ہو گل سننے واسطے, تے پیر کوئی یہ جی گل نہیں کرنے, اکثر نہیں کرنے کہ اپنیاں دکاناں انہاں نیاں مکنیاں آنے پھر اساں نے ہاتھ کون چوم سی, اساں پاؤنڈ کون دے سی, اساں نے کہ گوڈے کون ٹھا سی, ہیں جی عزت کون کر سی, تعظیم کون کر سی جی. یہ گلاں ساریاں اتنے پیج چھوڑیاں, اساں کون پوچھ سی. یہ گل نہیں. جیڑی اللہ نے گل کرنا ہے, اللہ اس نے دکان ختم نہیں کرنا, دکان چمکانا ہے. دکان اللہ چمکانا ہے. دسو تسی سارے جتنے پیر ہو, جتنے مولوی ہو, دسو اسی کچھ بھی نہ, اقرار کرو اسی کچھ بھی نہ. میں تو تواڈے سامنے علی رؤوس الاشہاد اتنیاں گواہیاں چاہنا, میں کچھ بھی نہیں, عاجز بندہ اللہ نہ, ہر گل وچ ہر چیز وچ اس نہ محتاج ہاں. سمجھ آئی؟ تے تساں وچوں کسی نی جرت ہے میں تو محتاجی ثابت کر گیا, کسیاں کوئی وے تے او آن کے دسے. اسی تو عاجز ہاں ہر چیز میں, یہ تیری طرح ہیں محتاج. ہر چیز میں, دنیا میں صدا کسی کا راج نہیں, شاہوں پہ نہ جا یہ کل نہیں آج نہیں. شاہوں پہ نہ جا یہ کل نہیں آج نہیں, ہر چیز میں یہ تیری طرح ہے محتاج. محتاج اسی کا بن جو محتاج نہیں. ہر چیز میں یہ تیری طرح ہے محتاج. ایک جتنے اسی لوگ ہاں, اسی مذہبی لوگ ہاں نا جی, دیکھو میں آپے بھی وچ رکھ کے بولنا پیا, یہ گل نہیں میں تساں لوگاں اور کسی ہاں, آپے خود پہلے اسی لوگ تساں سدھا کرنے والے ہیں, دعویٰ ایسا نہ تے اسی مقام بھی نہ دے سکاں تے سدھا راہ بھی نہ دس سکاں تے اساں نے وجود نہ کے فائدہ. نہ عبداللہ ابن مبارک کے آخیا کہ اے دو گروہ علماء نے اور مشائخ نے کہ جنہ کول سوال ہو سی کہ تساں لوگاں کے دسیا. جبا کبا پا کرنے نہ شیخ نہیں, اے میں پگڑی لا دیواں تاں بھی او وہی ہاں, اے لا چھوڑا رومال تاں بھی او وہی ہاں. مرد کامل بے نیاز از منت مشاتگاں, کامل آرا احتیاج جبہ او دستار نیست. حسن کامل جڑا ہوئے نا اساں مشاتیاں نہیں لوڑ نہیں ہونی. اے جڑی دلہنہ سوارنیاں نا مشاتا عورتاں, انہیں نہیں سوار نہیں ہونی, پاؤڈر ملو تے سرخی ملو, جڑا آپ سونا ہے جی. حسن کامل بے نیاز از منت مشاتگاں, تے جڑا کامل ہوئے اساں جبے اور دستار نہیں ضرورت نہیں, اساں کسی خاص لباس نہیں ضرورت نہیں. لباس اس کا محتاج ہے, وہ لباس کا محتاج نہیں. وہ مشائخ وہ تھے جن کی گدیاں محتاج تھیں, آج مشائخ گدیوں کے محتاج ہیں. وہ جہاں بیٹھ جاتے تھے وہاں گدی قائم ہو جاتی تھی, آج ہم گدیوں کے حوالے ڈھونڈتے ہیں
تاکہ ہمیں دنیا کوئی پیسہ دے دے، کوئی عزت دے دے، 4 پاؤنڈ دے دے، پیسے دے دے۔